آئیے آج جدید فلسفے کے ایک ایسے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت مشہور ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت مشکل بھی، یعنی ڈی کنسٹرکشن۔ اچھا، تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ڈی کنسٹرکشن کی کوئی ایک تعریف کیوں نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ زبان کا پوشیدہ نظام کیا ہوتا ہے اور کس طرح ڈی کنسٹرکشن طاقت کے نظام کو الٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال دیکھیں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ آج بھی یہ نظریہ اتنا اہم کیوں ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہوگا کہ آخر ڈی کنسٹرکشن ہے کیا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ کیا نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس نظریے کو پیش کرنے والے ژاک دریدا نے کبھی اس کی کوئی سیدھی سادی تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر اس کو ایک تعریف میں باندھ دیا گیا تو اس کی وہ گہرائی ختم ہو جائے گی جسے وہ بچانا چاہتے تھے۔ دیکھیں، دریدا نے یہ بتانے کے بجائے کہ ڈی کنسٹرکشن کیا ہے، اکثر یہ بتایا کہ یہ کیا نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ کار نہیں، روایتی معنوں میں کوئی تنقید نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی تجزیہ ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ اسے اصولوں کا ایک جامد مجموعہ نہ سمجھ لیں۔ لیکن باربرا جانسن، جو ایک ادبی نقاد ہیں، انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہتر راستہ بتایا ہے۔ ان کے مطابق ڈی کنسٹرکشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی تحریر پر باہر سے شک کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تحریر کے اندر ہی جو تضادات اور کشمکش موجود ہے اسے احتیاط سے باہر نکالا جائے۔ تو ڈی کنسٹرکشن کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نظریہ کس چیز کے جواب میں آیا تھا، اور وہ تھا اسٹرکچرلزم۔ اسٹرکچرلسٹس کا ماننا تھا کہ زبان ایک منظم نظام کی طرح کام کرتی ہے، جہاں ہر لفظ کا مطلب دوسرے الفاظ سے اس کے تعلق کی وجہ سے بنتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک قابل پیش گوئی نظام ہے۔ اچھا، تو اس نظام میں ایک سائن یعنی نشانی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سگنیفائر، یہ بس وہ لفظ یا آواز ہے جیسے ہم کہتے ہیں بلی، اور دوسرا حصہ ہے سگنیفائیڈ، یعنی بلی کا لفظ سن کر جو تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے وہ 4 ٹانگوں والی، بالوں والی مخلوق۔ لیکن یہیں آ کر ڈی کنسٹرکشن ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلق یعنی لفظ اور اس کے معنی کا بالکل بھی پکا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بلی ایک پیارا پالتو جانور ہو اور کسی دوسرے کے لیے ایک ڈراؤنا جانور جس سے الرجی ہوتی ہے، تو مطلب طے شدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اس خیال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی لفظ کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ گھر کا مطلب صرف اس لیے ہے کہ وہ محل نہیں ہے اور جھونپڑی نہیں ہے، یعنی معنی جو ہیں وہ فرق سے پیدا ہوتے ہیں، کسی چیز سے براہ راست جوڑنے سے نہیں۔ اچھا، تو اگر معنی صرف فرق کی بنیاد پر بنتے ہیں تو ڈی کنسٹرکشن یہاں سے ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان فرق کو ترتیب کیسے دی گئی ہے، اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دریدا نے کہا کہ ہماری زبان ایسے جوڑوں پر بنی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن یہ جوڑے برابر نہیں ہیں، ان میں ہمیشہ ایک کو دوسرے پر فوقیت دی جاتی ہے، اور اسی کو انہوں نے وائلنٹ ہائرارکی یعنی متشدد درجہ بندی کا نام دیا۔ مثال کے طور پر مغربی فلسفے میں ہمیشہ اچھائی کو برائی پر، موجودگی کو غیر موجودگی پر، تقریر یعنی بولنے کو تحریر یعنی لکھنے پر، اور مرد کو عورت پر بہتر اور زیادہ اہم سمجھا گیا ہے۔ تو پھر ڈی کنسٹرکشن کا عمل کیا ہے؟ یہ اصل میں کسی بھی تحریر کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ پہلا قدم اس میں چھپے ہوئے ان جوڑوں اور ان کی اونچ نیچ کو پہچاننا، اور دوسرا قدم اس اونچ نیچ کو الٹ دینا تاکہ متن کے اندر چھپے ہوئے مفروضات اور کمزوریاں سامنے آ جائیں۔ یہ سب تھیوری تو اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں ایک مشہور کہانی کی مثال سے دیکھتے ہیں کہ ڈی کنسٹرکشن کس طرح ایک بالکل نئی سمجھ پیدا کرتا ہے۔ شارلٹ برونٹے کے مشہور ناول جین آئر کو ہی لے لیں۔ اس ناول میں 2 کرداروں جین اور برتھا مسن کے بیچ ایک بہت واضح فرق رکھا گیا ہے۔ کہانی میں جین کو ایک اصول پسند، مظلوم انگریز ہیروئن بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور دوسری طرف برتھا میسن ہے جسے ایک پاگل وحشی ولن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اب ایک ڈی کنسٹرکٹیو ریڈنگ کیا کرے گی؟ وہ اس جوڑی کو توڑ کر دیکھے گی، وہ سوال اٹھائے گی،
آخر جین ہیرو اور برتھا ویلن کیوں ہیں؟ جین کے انگریز ہونے کا ہیرو بننے سے کیا تعلق ہے اور برتھا کے غیر ملکی ہونے کا ویلن بننے سے؟ اگر ہم اس ہیرو اور ویلن کی تقسیم پر ہی سوال اٹھا دیں تو ناول کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اور سب سے اہم، اگر کہانی کو برتھا کے نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو کیسا لگے گا؟ تو جین آئر کی مثال سے یہ تو صاف ہو گیا کہ یہ طریقہ کتنا طاقتور ہے، لیکن یہ صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہا، اس کا اثر بہت بہت دور تک پھیلا ہے۔ دیکھیں، اس سوچ نے قانون، تاریخ اور فن تعمیر جیسے شعبوں کو بدل کر رکھ دیا، یہاں تک کہ فیمنزم، اینتھروپولوجی اور کھانوں کی دنیا میں بھی ڈی کنسٹرکٹڈ ڈشز کا تصور اسی نظریے سے متاثر ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ڈی کنسٹرکشن ہمیں ایک اوزار دیتا ہے، ایک ایسا اوزار جس سے ہم ان چیزوں پر سوار اٹھا سکتے ہیں جنہیں ہم فطری یا ظاہری مان کر چلتے ہیں۔ یہ ہمیں ان چھپے ہوئے مفروضوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے جن پر ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ قائم ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت بڑا اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال چھوڑ جاتا ہے، اگر وہ سارے معنی جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں خود ہی غیر مستحکم ہیں اور چھپی ہوئی اونچ نیچ پر بنے ہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر کوئی ٹھوس سچائی قائم کر سکتے ہیں؟